أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. سورہ بقرہ کی آیت 155. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو بھی اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، جو بھی اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں ان کو مردے نہ کہو. بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، جبکہ حال یہ ہے کہ تم اس کا شعور نہیں رکھتے. یہی وہ آیت ہے جو شہداء کے ضمن میں ہمیشہ پڑھی جاتی ہے، اور اسی تعلق میں آج اسی مضمون کو جاری رکھوں گا جو پچھلے خطبے میں بیان کیا تھا. ایک غلطی جو اس خطبے کے دوران مجھ سے ہوئی وہ نسبتی غلطی تھی، یعنی میں نے غلام قادر شہید کو اپنے دور کا سید الشہداء کہہ دیا تھا، اور اس پہلو سے اس کے بعد مجھے رات بھر یہ پریشانی رہی، اور دوسرے دن صبح میں نے پرائیویٹ سیکرٹری صاحب کو ہدایت کی کہ اپنے اخباروں کو، رسالوں کو اچھی طرح ہدایت کر دیں کہ یہ لفظ کسی نسبت سے بھی نہ استعمال ہو، اور ایسا ہی ہوگا. لیکن میں وجہ بیان کر رہا ہوں کہ کیوں میں نے ایسا کیا. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ مجھے خیال آیا کہ اللہ کے سوا کون کسی کو سید الشہداء کہہ سکتا ہے. وہ ہر حال سے باخبر ہے، وہی ایک ذات ہے جو کسی کے متعلق سید الشہداء ہونے کا فتویٰ دے سکتی ہے، اور کسی دور کی نسبت سے بھی اللہ ہی کو حق ہے اور کسی کو حق نہیں. اور اس تعلق میں میرا ذہن حضرت صاحبزادہ عبداللطیف سے شہید کی طرف گیا، اور خیال آیا کہ اگر یہ بات اسی طرح رہی اور ہمارے اخباروں میں اور کیسٹس میں یہ لوگ سنتے چلے گئے تو قیامت تک یہ ایک ناجائز سلسلہ شروع ہو جائے گا. ہمارے شہداء کا دور تو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب تک چلنا ہے، اور سب میں ایک دوسرے سے بڑھنے کے شوق میں یہ ناجائز دور شروع ہو جائے گی کہ کوئی کہے گا اس دور کا یہ سید الشہداء ہے، اس دور کا وہ سید الشہداء ہے، اور اصل شہید کی عظمت پر ایک رنگ میں پردہ سا پڑ جائے گا. جو حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید ہیں ہمیشہ وہی رہیں گے، کوئی نہیں جو ان کی پاسنگ کو بھی پہنچتا ہو. بس اس پہلو سے میں نے آج کے خطبے میں ایک تو یہ وضاحت کرنی ضروری سمجھی، اور کچھ اور وضاحتیں بھی، کچھ لفظی غلطیاں وغیرہ رہ گئی تھیں جو میں درست کر دینا چاہتا ہوں. ایک
غلطی ایسی ہوئی جو میرے علم میں ہے کہ غلط ہے، اور میرے وہاں گمان میں بھی نہیں آ سکتا کہ حضرت یعنی ان کے غلام قادر شہید کی رگوں میں میرا یا میری ماں کا یا میر داؤد احمد صاحب یا حضرت میر محمد اسحاق صاحب کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ علم ہے اچھی طرح جانتے ہوئے میرے منہ سے بجائے یہ نکلنے کے کہ شہید کے اولاد میں یہ سب خون دوڑ رہے ہیں، یہ لفظ نکل گیا کہ شہید کے خون میں دوڑ رہا ہے، اور ایک غلطی سے دوسری غلطی پیدا ہونے لگ گئی۔ بس جو خون آپ کی رگوں سے بہا ہے وہ بلا شبہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت اماں جان کا خون تھا، اس میں میرا یا کسی اور کے خون کے شامل ہو میرے یا کسی اور کے خون کے شامل ہونے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ہاں، ان کی اولاد میں یہ خون اکٹھے ہو گئے ہیں، اور اس کی کوئی اور مثال خاندان میں آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے گی کہ ان کے بچوں میں جو خون اکٹھے ہوئے ہیں وہ تو لگتا ہے مجمع البحرین ہے، ہر طرف سے آ کر وہ خون کی نالیاں مل گئی ہیں۔ تو اس درستی کو بھی پیش نظر رکھیں، اور ان کے متعلق جو میرا فکرہ منہ سے نکلا تھا وہ کسی پہلو سے بھی درست نہیں تھا۔ وہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ آپ کی اولاد میں یہ خون اکٹھے ہو گئے، منہ سے نکل گیا کہ ان کے خون میں ہمارے یہ سب خون اکٹھے ہو گئے۔ دوسرا ایک اور غلطی جو لفظی ہے، جو تحریر میں غلط لکھی گئی تھی اور اسی طرح میں نے پڑھ دیا اس کو، یا تحریر میں ٹھیک لکھی گئی ہوگی یا میری نظر کا قصور ہوگا، اللہ بہتر جانتا ہے کیا واقعہ ہوا۔ ان کے ایک بچے کا نام جو جڑواں بچہ ہے محمد مفلح لکھا گیا، محمد اعظم معظم لکھا گیا، حالانکہ محمد مفلح نام ہے، ماں باپ نے محمد مفلح نام رکھا تھا، اور لکھنے میں کوئی طرز ایسی تھی لکھنے والے کی کہ میں اسے محمد معظم پڑھ گیا۔ تو یہ تو معمولی ایک ثانوی سی غلطی ہے، مگر اس کی درستی بھی ضروری تھی۔ ایک لفظ محرم کا ہے جو میں غلط استعمال کرتا رہا ہوں اس سارے عرصہ میں، اور اچھا بھلا علم ہے کہ محرم ذوالحج کے مہینہ گزرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، ہمیشہ سے علم ہے، ہر بچہ جانتا ہے، لیکن میں حج کے مان بعد یہ کہنے لگ پڑا کہ محرم شروع ہو گیا۔ اس غلطی کو تو میں یقیناً یہی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے تصرف سے ہوئی ہے، کیونکہ جماعت احمدیہ کے لیے یہ محرم شروع ہو چکا تھا، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جو خون بہا ہے شہادت کے طور پر اور آپ کی اولاد کے ذریعے، یہ کربلا کی یاد تازہ کرتا ہے۔ بس اس پہلو سے اس کو تو میں اپنی غلطی سے زیادہ تصرف الہی سمجھتا ہوں کہ یہ میرا کہنا بار بار کہ محرم شروع ہو گیا ہے، دعائیں کرو، یہ خدا تعالیٰ کی منشاء کے مطابق ہوا ہے۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ جماعت کثرت کے ساتھ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل یعنی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پر جو سچی روحانی آل ہیں درود بھیجنا شروع کر دیں، کیونکہ محرم سے پہلے ہی یعنی اصل مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہی یہ واقعہ گزر جانا تھا۔ ایک اور بات میں عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے خطبے سے کئی لوگوں کو یہ غلط تاثر ہوا ہے کہ مجھے جو غلام قادر سے محبت تھی اور ان کی شہادت کا صدمہ ہے، اس کی وجہ اپنی بہن امت الباسط کا خیال رہا ہے اور اپنی بھانجی عزیزہ نصرت جہان کا۔ یہ درست نہیں ہے۔ کئی لوگ تعزیت میں بھی یہ بات کہتے ہیں، ہرگز درست نہیں ہے۔ لوگوں کو تصور نہیں کہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خون سے کیسی محبت ہے۔ ایسا عاشق ہوں کہ شاید کوئی اور اس کی نظیر نہ ملتی ہو، اور اس کا ذہن پر اتنا دباؤ تھا
کہ دیکھو پہلی بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا خون شہادت کے طور پر گلیوں میں ظاہر ہوا ہے. کہ اس ضمن میں امت الباسط کا بھی ذکر کیا ہے، مچھو کا بھی ذکر کیا ہے، مگر وہ وجوہات نہیں ہیں. چنانچہ وہ لوگ جو لکھ دیتے ہیں، مجھے اب لکھ رہے ہیں تاجر آپ کی بہن امت الباسط، اس کا دور کا بھی تعلق نہیں. عبد القادر سے جو مجھے محبت، غلام قادر سے جو مجھے محبت تھی، اس کا وہ بہت پہلے سے ہے، اور اس کی وجہ اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا تفصیلی وجہ کہ کیوں ایسا ہوا، مگر میرے دل میں ڈال دی گئی تھی محبت. چنانچہ عزیزہ نصرت جہان، یعنی جن کو ہم لچھو کہتے ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا فون پر بھی میری بیٹی کو کہ جب غلام قادر نے وقف کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہے تو اس وقت میں نے ان کے نام ایک خط لکھا تھا، اور اتنا غیر معمولی، اس قدر محبت کا اظہار تھا کہ وہ حیران رہ گئے. اور اس خط کو غالباً نصرت کی تجویز پر ہی انہوں نے فریم کروا کر اپنے گھر رکھا ہوا ہے. تو یہ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ جو بھی میرا تعلق تھا وہ اللہ کی طرف سے دل میں ڈالا گیا تھا، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. کیونکہ اب میں آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک الہام پڑھ کے سناتا ہوں، جس کا اطلاق لازماً مرزا غلام قادر شہید کے اوپر ہوتا ہے، اس کے سوا ہو نہیں سکتا. 1904 میں 25 نومبر کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا، غلام قادر آئے، گھر نور اور برکت سے بھر گیا، رد اللہ علیہ. نیچے ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے پاس پھر بھیج دیا. رد اللہ کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے پاس پھر بھیج دیا. اب غلطی سے اس سے پہلے اس نام کو حضرت مرزا غلام قادر کے اوپر چسپاں کرنے کی کوشش کی گئی ہے. حالانکہ حضرت مرزا غلام قادر تو اس الہام سے بہت پہلے وفات پا چکے تھے، اور ان کے آنے سے مسیح موعود کا گھر کیسے برکت سے بھر گیا، گھر نور اور برکت سے بھر گیا. ظاہر ہے کہ یہ ایک پیشگوئی تھی، ایک ایسا غلام قادر آنے والا ہے میری اولاد میں، جس کے آنے سے جس گھر میں آئے گا وہ گھر برکت اور نور سے بھر جائے گا. اس سلسلے میں مرزا غلام قادر جو بہت پہلے فوت ہو چکے ہیں، حضرت مسیح السلام کے دعوے کے ماموریت کے بعد ہوئے، لیکن مخالفتوں کے دور سے بہت پہلے فوت ہو چکے ہیں. ان کے متعلق مجھے توجہ دلائی ہے ایک بزرگ نے کہ اردو کلاس میں کہیں میرے منہ سے یہ نکل گیا تھا کہ مرزا غلام قادر مخالفت کی حالت میں فوت ہو گئے تھے. یہ درست نہیں ہے. حضرت مرزا غلام قادر نے کبھی بھی مسیح السلام کی مخالفت نہیں کی. مخالفت کی حالت سے مراد یہ ہے کہ وہ دور پہلے کا جو تھا ابھی مخالفانہ، اس حالت میں بھی کہنا چاہیے تھا اس مخالفت کے دور سے پہلے شہید ہو گئے، فوت ہو چکے تھے. یہ درستی ہے جو الفضل میں شائع تو کر دی جائے گی جب خطبے چھپیں گے، لیکن ان سب باتوں کے متعلق میں وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ جب لوگ وضاحت جب پڑھیں گے اور جنہوں نے کیسٹ سنی ہوئی ہوگی تو فرق کی وجہ یہ ہے کہ منہ سے بعض غلط لفظ نکل جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے مجھ سے سلوک رہا ہے کہ میرے مرنے سے پہلے وہ ان غلطیوں کی اصلاح کر دیتا ہے جو جماعتی تاریخ کے لحاظ سے ضروری ہوتی ہیں. بس الحمدللہ کہ اس کے احسانات ہیں مجھ پر، جو امید ہے میرے مرنے تک ہمیشہ اسی طرح جاری رہیں گے. اب اس کے بعد میں آپ کے سامنے سید الشہداء کا ذکر کرنے لگا ہوں، اور بتانا چاہتا ہوں کہ سید الشہداء حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب کی شہادت کے تو پاسنگ کو بھی دوسری شہادتیں نہیں پہنچتی، کوئی نسبت نہیں. جسے خدا نے سید الشہداء کہہ دیا
جسے خدا کے مامور نے اللہ سے علم پا کر سید الشہداء کہہ دیا، اس کے ساتھ کوئی مماثلت نہیں۔ میں نے اب وہ ساری شہادتیں اکٹھی کی ہیں جن کے متعلق مختلف وقتوں میں بیان کرتا رہا ہوں، حضرت خلیفۃ المسیح اول کے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے دور میں، خلیفۃ المسیح ثالث کے دور میں، پھر میرے دور میں۔ ان کی اب میں باتیں کروں گا اس خطبے کے بعد آئندہ خطبات میں، جب تک یہ ذکر یار چلتا ہے چلتا رہے۔ اور مجھے یہ بھی خوشی ہے کہ غلام قادر مرحوم کی شہادت کی وجہ سے اللہ نے مجھے موقع دیا کہ دوسرے شہداء کا بھی پھر ذکر خیر جاری کر دوں۔ اس کے نتیجے میں ان کی یاد تازہ ہوگی، اور ہر شہادت کے وقت تمام رشتہ دار یہ کامل طور پر اعتراف کریں گے کہ ان کی شہادت کو حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید کی شہادت سے کوئی نسبت نہیں، زمین آسمان کا فرق ہے، وہ شہادت ہی اور ہے۔ چنانچہ اب میں حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید کی شہادت کا واقعہ جہاں تک ممکن ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ملفوظات جلد سوم 551 512 جدید ایڈیشن۔ حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید کی شہادت کا واقعہ تمہارے لیے اسوہ حسن ہے۔ تذکرۃ شہادتین کو بار بار پڑھو اور دیکھو کہ اس نے اپنے ایمان کا کیسا نمونہ دکھایا ہے۔ اس نے دنیا اور اس کے تعلقات کی کچھ بھی پرواہ نہیں کی۔ بیوی یا بچوں کا غم اس کے ایمان پر کوئی اثر نہیں ڈال سکا۔ دنیاوی عزت اور منصب اور تناؤم نے اس کو بزدل نہیں بنایا۔ اس نے جان دینی گوارا کی مگر ایمان کو ضائع نہیں کیا۔ عبداللطیف کہنے کو مارا گیا یا مر گیا، مگر یقیناً سمجھو کہ وہ زندہ ہے اور کبھی نہیں مرے گا۔ پھر فرماتے ہیں، دیکھو مولوی عبداللطیف صاحب شہید اسی بیعت کی وجہ سے پتھروں سے مارے گئے۔ 1 گھنٹہ تک برابر ان پر پتھر برسائے گئے، حتیٰ کہ ان کا جسم پتھروں میں چھپ گیا، مگر انہوں نے اف تک نہ کی، ایک چیخ تک نہ ماری، بلکہ ان کو اس ظالمانہ کارروائی سے پیشتر 3 بار خود امیر نے اس امر سے توبہ کرنے کے واسطے کہا اور وعدہ کیا کہ اگر تم توبہ کرو تو معاف کر دیا جاوے گا اور بیشتر سے زیادہ عزت اور عہدہ عطا کیا جاوے گا۔ مگر وہ تھا کہ خدا کو مقدم کیا اور کسی دکھ کی جو خدا کے واسطے ان پر آنے والا تھا پرواہ نہ کی، اور ثابت قدم رہ کر ایک نہایت عمدہ زندہ نمونہ اپنے کامل ایمان کا چھوڑ گئے۔ وہ بڑے فاضل عالم اور محدث تھے۔ اب صرف یہی لفظ دیکھ لیں، ان کا اطلاق بعد کے کسی شہید کے اوپر نہیں کیا جا سکتا۔ علم و فضل کے لحاظ سے اور محدث بھی تھے اور محدث بھی تھے، حدیث کا بہت گہرا علم تھا اور اپنے زمانے کے اقطاب میں سے تھے۔ بس اس پہلو سے حضرت سید عبداللطیف صاحب شہید کے ساتھ بعد کی شہادتوں کو کیا نسبت ہے؟ وہی نسبت ہو سکتی ہے جو کسی بزرگ بلند مرتبہ کی خاک سے کسی کو نسبت ہو سکتی ہے۔ سنا ہے کہ جب ان کو پکڑ کر لے جانے لگے تو ان سے کہا گیا کہ اپنے بال بچوں سے مل لو، ان کو دیکھ لو۔ اب کون ہے بات کا شہید جو اس پیشکش کے باوجود ملنے سے انکار کر دے؟ کوئی ہے تو مجھے دکھاؤ۔ مگر انہوں نے کہا اب کچھ ضرورت نہیں۔ یہ ہے بیعت کی حقیقت اور غرض و غایت۔
پھر فرماتے ہیں یقیناً یاد رکھو کہ جس طرز سے انہوں نے میری تصدیق کی راہ میں مرنا قبول کیا، اس قسم کی موت اسلام کے 1300 برس کے سلسلے میں بجز نمونہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کہ اور کسی جگہ نہیں پاؤ گے۔ اب جو مختلف رستوں سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو قطعی شہادتیں ملی ہیں، اس واقعہ کے بعد جب شہادتیں اکٹھی ہوئی ہیں اور آنکھوں دیکھوں گواہوں نے جو واقعات بیان کی ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ قضاء و قدر سے مولوی صاحب کی شہادت مقدر تھی اور آسمان پر وہ برگزیدہ بزمرہ شہداء داخل ہو چکا تھا، اس لیے امیر صاحب نے ان کو بلانے کے لیے حکمت عملی سے کام لیا اور ان کی طرف خط لکھا کہ آپ بلا خطرہ چلے آؤ، اگر یہ دعویٰ سچا ہوگا تو میں بھی مرید ہو جاؤں گا۔ اس بیوقوف امیر کو انداز پتہ ہی نہیں تھا کہ ہیں کون، اس کو دھوکہ دینے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، وہ تو کہا جائے کہ تم موت کے منہ میں آنکھیں ڈال کر دیکھو اور تکلیفوں کے ساتھ مارے جاؤ تو دوڑتے ہوئے اس طرف چلے آتے، مگر ان بیوقوفوں کا جن کا ایمان نہیں تھا ان کا ایک ہیلا تھا اور پیغام یہ بھیجا کہ اگر یہ دعویٰ سچا ہوگا تو میں بھی مرید ہو جاؤں گا۔ بیان کرنے والے کہتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں کہ خط امیر صاحب نے ڈاک میں بھیجا تھا یا دستی روانہ کیا تھا، بہرحال اس خط کو دیکھ کر مولوی صاحب موصوف کابل کی طرف روانہ ہو گئے اور قضاء و قدر نے نازل ہونا شروع کر دیا۔ راویوں نے بیان کیا ہے کہ جب شہید مرحوم کابل کے بازار سے گزرے تو گھوڑے پر سوار تھے اور ان کے پیچھے 8 سرکاری سوار تھے، اور ان کی تشریف آوری سے پہلے عام طور پر کابل میں مشہور ہو چکا تھا کہ امیر صاحب نے اخوند زادہ صاحب کو دھوکہ دے کر بلایا ہے۔ اب بعد اس کے دیکھنے والوں کا یہ بیان ہے، یہاں اخوند زادہ سے مراد حضرت شہزادہ عبداللطیف شہید ہیں، کہ جب اخوند زادہ صاحب مرحوم بازار سے گزرے تو ہم اور دوسرے بہت سے بازاری لوگ ساتھ چلے گئے۔ اب یہ موقع کے گواہوں کا بیان ہے، اور یہ بھی بیان کیا کہ 8 سرکاری سوار خوست سے ہی ان کے ہمراہ کیے گئے تھے، کیونکہ ان کے خوست میں پہنچنے سے پہلے حکم سرکاری ان کے گرفتار کرنے کے لیے حاکم خوست کے نام آ چکا تھا۔ غرض جب امیر صاحب کے روبرو پیش کیے گئے تو مخالفوں نے پہلے سے ہی ان کے مزاج کو بہت متغیر کر رکھا تھا۔ اب امیر کی بدتمیزی اور بے شرمی ملاحظہ کریں کہ وہ کہتا ہے مجھے ان سے بو آتی ہے، یعنی امیر نے حاضرین کے سامنے یہ بیان دیا، حکم دیا کہ مجھے ان سے بو آتی ہے، ان کو فاصلے پر کھڑا کرو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حکم دیا کہ ان کو اس قلعہ میں جس میں خود امیر صاحب رہتے ہیں قید کر دو اور زنجیر غراغراب لگا دو۔ زنجیر غراغراب کیا چیز ہے؟ یہ زنجیر وزنی 1 من 24 سیر، انگریزی کا مراد ہے کہ یہ وزن انگریزی بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ زنجیر وزنی 1 من 24 سیر انگریزی کا ہوتا ہے، گردن سے کمر تک گھیر لیتا ہے، اور اس میں ہتھکڑی بھی شامل ہے، اور نیز حکم دیا کہ پاؤں میں بیڑی وزنی 8 سیر انگریزی کی لگا دو۔ انگریزی بیڑی سے مراد انگریزی بیڑی نہیں بلکہ 8 سیر انگریزی۔ پھر اس کے بعد مولوی صاحب مرحوم 4 مہینے قید میں رہے ہیں۔ ان کی دکھوں اور تکلیفوں کا زمانہ اتنا لمبا ہوا ہے، 4 مہینے قید میں رہے، اور اس عرصے میں کئی دفعہ ان کو امیر کی طرف سے فہمائش ہوئی کہ اگر تم اس خیال سے توبہ کرو کہ قادیانی در حقیقت مسیح موعود ہے تو تمہیں رہائی دی جائے گی، مگر ہر ایک مرتبہ انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں صاحب علم ہوں اور حق و باطل کی شناخت
کرنے کی خدا نے مجھے قوت عطا کی ہے۔ میں نے پوری تحقیق سے معلوم کر لیا ہے کہ یہ شخص در حقیقت مسیح موعود ہے، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میرے اس پہلو کے اختیار کرنے میں میری جان کی خیر نہیں اور میرے اہل و عیال کی بربادی ہے، مگر میں اس وقت اپنے ایمان کو اپنی جان اور ایک دنیاوی راحت پر مقدم سمجھتا ہوں۔ لوگوں نے شہید موصوف کی اس استقامت اور استقلال کو نہایت تعجب سے دیکھا، اور در حقیقت تعجب کا مقام تھا کہ ایسا جلیل الشان شخص کہ جو کئی لاکھ روپے کی ریاست کابل میں جاگیر رکھتا تھا، کئی لاکھ روپیہ کی ریاست کابل میں جاگیر رکھتا تھا، اور اپنے فضائل علمی اور تقویٰ کی وجہ سے گویا تمام سرزمین کابل کا پیشوا تھا، اور قریباً 50 برس کی عمر تک تنعم اور آرام میں زندگی بسر کی تھی، اور بہت سا اہل و عیال اور عزیز فرزند رکھتا تھا۔ پھر یک دفعہ وہ ایسی سنگین قید میں ڈالا گیا جو موت سے بدتر تھی، جس کے تصور سے بھی انسان کے بدن پر لرزہ پڑتا ہے۔ ایسا نازک اندام اور نعمتوں کا پروردہ انسان وہ اس روح کے گداز کرنے والی قید میں صبر کر سکے اور جان کو ایمان پر فدا کرے، بالخصوص جس حالت میں امیر کابل کی طرف سے بار بار ان کو پیغام پہنچتا تھا کہ اس قادیانی شخص کی تصدیق دعویٰ سے انکار کر دو تو تم ابھی عزت سے رہا کیے جاؤ گے۔ مگر اس قوی الایمان بزرگ نے اس بار بار کے وعدہ کی کچھ بھی پرواہ نہ کی، اور بار بار یہی جواب دیا کہ مجھ سے یہ امید مت رکھو کہ میں ایمان پر دنیا کو مقدم کر لوں، اور کیوں کر ہو سکتا ہے کہ جس کو میں نے خوب شناخت کر لیا اور ہر ایک طرح سے تسلی کر لی، اپنی موت کے خوف سے اس کا انکار کر دوں۔ انکار تو مجھ سے نہیں ہوگا، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں نے حق کو پا لیا، اس لیے چند روزہ زندگی کے لیے مجھ سے یہ بے ایمانی نہیں ہوگی کہ میں اس ثابت شدہ حقیقت کو چھوڑ دوں۔ میں جان چھوڑنے کے لیے تیار ہوں اور فیصلہ کر چکا ہوں، مگر حق میرے ساتھ جائے گا۔ اس بزرگ کے بار بار یہ جواب ایسے تھے کہ سرزمین کابل ان کو کبھی فراموش نہیں کرے گی، اور کابل کے لوگوں نے اپنی تمام عمر میں یہ نمونہ ایمانداری اور استقامت کا کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کن معنوں میں فراموش نہیں کرے گی، اس کی تفصیل بھی حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی زبان ہی سے ملتی ہے، کہ قلم ہی سے ملتی ہے، جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ مزید واقعات شہادت۔ جب شہید مرحوم نے ہر ایک مرتبہ توبہ کرنے کی فہمائش پر توبہ کرنے سے انکار کیا تو امیر نے ان سے مایوس ہو کر اپنے ہاتھ سے ایک لمبا چوڑا کاغذ لکھا اور اس میں مولویوں کا فتویٰ درج کیا، اور اس میں لکھا کہ ایسے کافر کی سنگسار کرنا سزا ہے۔ تب وہ فتویٰ اخوند زادہ مرحوم کے گلے میں لٹکا دیا گیا، اور پھر امیر نے حکم دیا کہ شہید مرحوم کے ناک میں چھید کر کے اس میں رسی ڈال دی جائے۔ چنانچہ اس ظالم امیر کے حکم سے ایسا ہی کیا گیا، اور ناک کو چھید کر سخت عذاب کے ساتھ اس میں رسی ڈال دی گئی۔ تصور تو کرے کہ کس قدر پے بپے عذابوں میں آپ کو مبتلا کیا گیا ہے، اور اتنا دردناک عذاب، جیسے جانوروں کے ناک کو چھیدا جاتا ہے اور رسی ڈالی جاتی ہے، مگر اس میں بھی ان کو کھینچنے سے پہلے انتظار کیا جاتا ہے کہ وہ زخم مندمل ہو جائیں، بعد میں اس میں رسی ڈال دی جاتی ہے، مگر ابھی زخم کچے تھے اور درد سے بھرے ہوئے تھے کہ آپ کے ناک میں رسی ڈال دی گئی۔ تب اس رسی کے ذریعہ سے شہید مرحوم کو نہایت ٹھٹے ہنسی
اور گالیوں اور لعنت کے ساتھ مقتل تک لے گئے، اور امیر اپنے تمام مصاحبوں کے ساتھ اور ماں قاضیوں، مفتیوں اور دیگر اہلکاروں کے دردناک نظارہ دیکھتا ہوا مقتل تک پہنچا، اور شہر کی ہزارہا مخلوق جن کا شمار کرنا مشکل ہے اس تماشا کے دیکھنے کے لیے گئی۔ جب مقتل پر پہنچے تو شہزادہ مرحوم کو کمر تک زمین میں گاڑ دیا۔ یہاں مرحوم سے مراد فوت شدہ نہیں بلکہ جس پر رحم کیا گیا، فوت شدہ کے لیے لفظ مرحوم اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آپ سے زیادہ رحم کس پر کیا گیا اللہ کی طرف سے کہ آپ کو یہ عظمت کا مقام عطا فرمایا گیا ہے۔ شہزادہ مرحوم کو کمر تک زمین میں گاڑ دیا، اور پھر اس حالت میں جب کہ وہ کمر تک زمین میں گاڑ دیے گئے تھے، امیر ان کے پاس گیا اور کہا کہ اگر تو قادیانی سے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے انکار کرے تو اب بھی میں تجھے بچا لیتا ہوں، اب تیرا آخری وقت ہے اور یہ آخری موقع ہے جو تجھے دیا جاتا ہے، اور اپنی جان اور اپنے عیال پر رحم کر۔ تب شہید مرحوم نے جواب دیا کہ نعوذ باللہ، سچائی سے کیوں کر انکار ہو سکتا ہے، اور جان کیا حقیقت ہے، اور عیال و اطفال کیا چیز ہیں جن کے لیے میں ایمان کو چھوڑ دوں؟ مجھ سے ایسا ہرگز نہیں ہوگا، اور میں حق کے لیے مروں گا۔ تب قاضیوں اور فقیہوں نے شور مچا دیا کہ کافر ہے، کافر ہے، اس کو جلد سنسار کرو۔ اس وقت امیر اور اس کا بھائی نصر اللہ خان اور قاضی عبدالاحد کمیدان یہ لوگ سوار تھے، اور باقی تمام لوگ پیادہ تھے۔ جب ایسی نازک حالت میں شہید مرحوم نے بار بار کہہ دیا کہ میں ایمان کو جان پر مقدم رکھتا ہوں، تب امیر نے اپنے قاضی کو حکم دیا کہ پہلا پتھر تم چلاؤ کہ تم نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ قاضی نے کہا آپ بادشاہ وقت ہیں، آپ چلا دیں۔ تب امیر نے جواب دیا کہ شریعت کے تم ہی بادشاہ ہو اور تمہارا ہی فتویٰ ہے، اس میں میرا کوئی دخل نہیں۔ تب قاضی نے گھوڑے سے اتر کر ایک پتھر چلایا، جس پتھر سے شہید مرحوم کو زخم کاری لگا اور گردن جھک گئی۔ پھر بعد اس کے بدقسمت امیر نے اپنے ہاتھ سے پتھر چلایا، پھر کیا تھا اس کی پیروی سے ہزاروں پتھر اس شہید پر پڑنے لگے، اور کوئی حاضرین میں سے ایسا نہ تھا جس نے اس شہید مرحوم کی طرف پتھر نہ پھینکا ہو، یہاں تک کہ کثرت پتھروں سے شہید مرحوم کے سر پر ایک کوٹھا پتھروں کا جمع ہو گیا۔ پھر امیر نے واپس ہونے کے وقت کہا یہ شخص کہتا تھا کہ میں 6 روز تک زندہ ہو جاؤں گا۔ یہ اپنی شہادت کے بعد دوبارہ روحانی زندگی کی طرف اشارہ تھا، مگر اس کو امیر نے ظاہر پر معمول کیا اور کہا یہ کہتا تھا کہ میں 6 روز تک زندہ ہو جاؤں گا، اس پر 6 روز تک پہرا رہنا چاہیے۔ یعنی جب شہید کر دیا گیا تھا تو پھر پہرے کی ضرورت کیا تھی؟ معلوم یہ ہے کہ اس کے دل میں ان کے روحانیت کا اثر ضرور تھا، دل میں جانتا تھا کہ اس شخص نے تو کبھی جھوٹی بات کی ہی نہیں، تو اگرچہ بظاہر مردے کا زندہ ہونا ناممکن ہے، مگر چونکہ سید شہید نے یہ کہا ہے اس لیے کوئی بعید نہیں کہ یہ شخص زندہ ہو جائے۔ اتنا گہرا اثر اس صدیق کی باتوں کا دلوں پر پڑتا تھا کہ جھٹلانے والا، سنگسار کرنے والا بھی دل کی گہرائی سے آپ کی سچائی کا قائل ضرور تھا۔ بیان کیا گیا ہے کہ ظلم یعنی سنگسار کرنا 14 جولائی کو وقوع میں آیا۔ اس بیان میں اکثر حصہ ان لوگوں کا ہے جو اس سلسلے کے مخالف تھے، جنہوں نے یہ بھی اقرار کیا کہ ہم نے بھی پتھر مارے تھے۔ یہ وہ گواہی ہے جو قابل اعتماد ہے اس پہلو سے کہ شامل ہونے والے سارے اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی گواہیاں
کبھی تحریر کی صورت میں، کبھی دوسرے احمدی مخلصین کی زبانی پہنچتی رہیں۔ اس بیان میں اکثر حصہ ان لوگوں کا ہے جو اس سلسلے کے مخالف تھے، جنہوں نے یہ بھی اقرار کیا کہ ہم نے بھی پتھر مارے تھے، اور بعض ایسے آدمی بھی اس بیان میں داخل ہیں کہ شہید مرحوم کے پوشیدہ شاگرد تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ اس سے زیادہ دردناک ہے جیسا کہ بیان کیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے جتنے خوفناک مظالم کیے گئے ان کی تفصیل نہیں بتائی، کیونکہ خطرہ تھا کہ کہیں رستے میں پکڑے نہ جائیں اور حکومت تک یہ بات نہ پہنچ جائے کہ ہم نے یہ رپورٹنگ کی ہوئی ہیں۔ شہزادہ عبداللطیف کے لیے جو شہادت مقدر تھی وہ ہو چکی، اب ظالم کا پاداش باقی ہے۔ جو کابل میں جو کچھ ہو رہا ہے، کابل کی سرزمین میں، یہ وہی پاداش ہے جس کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ جتنا چاہیں زور لگائیں، جو مرضی کر لیں، ایک دوسرے کے قتل و خون سے باز آ ہی نہیں سکتے، مسلسل مرتے چلے جائیں گے اور ایک دوسرے کو قتل کرتے چلے جائیں گے اور ایک دوسرے پر ظلم توڑتے چلے جائیں گے، کیونکہ یہ وہ پاداش ہے جس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ کابل کی زمین کبھی نہیں بھولے گی۔ فرمایا اب ظالم کا پاداش باقی ہے۔ انہو من یات ربہ مجرما فإن له جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا۔ افسوس کہ یہ امیر زیر آیت من یقتل مومنا متعمدا داخل ہو گیا اور ایک ذرہ خدا تعالیٰ کا خوف نہ کیا، اور مومن بھی ایسا مومن کہ اگر کابل کی تمام سرزمین میں اس کی نظیر تلاش کی جائے تو تلاش کرنا اللہ سے ہے۔ ایسے لوگ اکسیر احمر کے حکم میں ہیں، جو صدق دل سے ایمان اور حق کے لیے جان بھی فدا کرتے ہیں اور زن و فرزند کی کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے۔ اے عبداللطیف، تیرے پر ہزاروں رحمتیں کہ تو نے میری زندگی میں ہی میں اپنے صدق کا نمونہ دکھایا۔ جو لوگ میری جماعت میں سے میری موت کے بعد رہیں گے، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کام کریں گے۔ جماعت کی طرف سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی روح کو میں کامل یقین سے یہ پیغام دے سکتا ہوں کہ ہمارے آقا تیرے بعد تیری جماعت انہی رستوں پر چلی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ چلتی رہے گی۔ جو رستے شہزادہ عبداللطیف شہید نے ہمارے لیے بنائے تھے، وہ ان سے نسبت کوئی نہیں، اور غلامانہ ہم انہی راہوں پر چل رہے ہیں۔ اے کابل کی زمین، فرماتے ہیں اے کابل کی زمین، تو گواہ ہے کہ تیرے پر سخت جرم کا ارتکاب کیا گیا۔ اے بدقسمت زمین، تو خدا کی نظر سے گر گئی کہ ظلم عظیم کی جگہ ہے۔ جو کچھ کابل میں ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے، وہ زمین خدا کی نظر سے گر گئی ہے۔ جب مہاجرین مجھ سے کہتے ہیں کہ کابل کے لیے دعا کرو تو میں کہتا ہوں مجھے غریب عاجز کی دعا کیا کام کرے گی؟ جو زمین خدا کی نظر سے گر چکی ہے اسے میری دعا کیسے خدا کی نظروں میں دوبارہ بٹھا دے گی؟ یہ ناممکن ہے۔ یہ تو ایسی بدبختی ہے، جب تک شہزادہ عبداللطیف شہید کے پیغام کو کابل قبول نہیں کرتا یا افغانستان قبول نہیں کرتا، ناممکن ہے کہ کابل کی سرزمین ایک دوسرے پر کیے جانے والے ظلموں سے نجات پا سکے۔ ہوتا چلا جائے گا، ہوتا چلا جائے گا۔ بسا اوقات آپ لوگ خبریں سنتے ہیں کہ اب صلح ہو گئی، اب صلح ہو گئی شمال و جنوب کے درمیان، اور ہمیشہ جب مجھ سے ایک لوگ کہتے ہیں تو میں ہنس کے کہا کرتا ہوں، یا رو کے کہنا چاہیے، کہتا ہوں کہ سب جھوٹ ہے، تم دیکھ لینا چند دن تک کیا واقعہ ہو جائے گا۔ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ایک اور شہید جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں حضرت شہزادہ عبداللطیف صاحب شہید کے شاگرد تھے، اور ان کا بھی الہام میں ذکر ہے۔
اگرچہ ان کو سید الشہداء تو نہیں کہا گیا مگر سید الشہداء کے شاگرد ضرور تھے، اور یہ مرتبہ ضرور حاصل تھا کہ الہاماً شاطان تذبحانے میں آپ کا بھی ذکر ہے۔ فرمایا الہام 1883 اور 1893، شاطان تذبحانے و کل من علیہ فان، یعنی 2 بکریاں ذبح کی جائیں گی اور زمین پر کوئی ایسا نہیں جو مرنے سے بچ جائے گا، یعنی ہر ایک کے لیے قضاء و قدر درپیش ہے اور موت سے کسی کو خلاصی نہیں۔ اس کے بعد یہ الہام ایک دفعہ پھر بھی ہوا بعد میں، لیکن میں نے پہلے 2 الہام جو اس واقعہ شہادت سے پہلے کے ہیں وہ سنا دیے ہیں، اور بعد کے الہام کا کیا معنی ہے، کیوں ہوا، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد میں یہ کہہ کر اس خطبے کو ختم کرتا ہوں کہ غلام قادر شہید کے متعلق جو یہ 2 فضیلتیں ہیں وہ تو کوئی دنیا میں اسے چھین ہی نہیں سکتا۔ ایک فضیلت یہ کہ آپ کی رگوں سے وہ خون ٹپکا ہے پاکستان کی سرزمین پر، جس خون میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور حضرت اماں جان کا خون شامل تھا، اور اس واقعہ سے نے کربلا کی یاد کو ہمارے لیے تازہ کر دیا، اور یہی وجہ تھی کہ میں بار بار کہہ رہا تھا کہ محرم شروع ہو گیا ہے، دعائیں کرو اور محمد رسول اللہ اور آپ کی آل پر درود بھیجو۔ دوسرا، اس وقت میرے ذہن پہ یہ الہام، مجھے یہ الہام یاد نہیں تھا کہ غلام قادر آیا اور گھر برکت اور نور سے بھر گیا۔ یہ بعد میں مجھے توجہ دلائی گئی اور میں حیران رہ گیا کہ واقعتاً جس کے ساتھ مجھے محبت تھی کیوں نہ ہوتی کہ اللہ کو اس سے محبت تھی، اور مسیح موعود کو یہ پیشگوئی کے طور پر بتا دیا تھا کہ تیرے گھر میں، تیری اولاد میں ایک ایسا شخص پیدا ہوگا، نوجوان، جو اپنے گھر کو، جس گھر میں پیدا ہوگا، برکت اور نور سے بھر دے گا۔ اللہ کا احسان ہے کہ ہم اگرچہ بظاہر روتے تو ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ ساتھ استغفار کی بھی بہت توفیق ملتی ہے کہ رو کس بات پہ رہے ہو، اتنا بڑا احساس، لیکن انسان بے اختیار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ رات جو مجھ پہ گزری وہ ان دو باتوں کی کشمکش میں گزری ہے۔ تقریباً رات بھر میں سو نہیں سکا کہ اچانک غم قبضہ کرتا تھا، اور پھر فوراً استغفار کا خیال آ کر استغفار پڑھتے پڑھتے سوتا تھا، اور پھر آنکھ کھلتی تھی غم کی شدت سے، اور پھر استغفار شروع ہو جاتا تھا۔ تو بلا شبہ ساری رات کروٹوں میں کٹی ہے انہی 2 باتوں میں، اور اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ وہ بار بار استغفار کی طرف توجہ دلاتا رہا، کیونکہ ایسی شہادت کے اوپر زیادہ غم کرنا خدا کو پسند نہیں ہے، اور مجھ سے جو بشری غلطی ہوتی رہی اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی اصلاح بھی فرما دی، اور بار بار مجھے استغفار کی طرف توجہ دلائی۔ بس اب اس ذکر کے بعد اس خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ جہاں تک مجھے یاد تھیں باتیں جو بعض غلط کہیں گئیں، ان کی تصحیح میں نے کر دی ہے، اور شہید کا مقام بھی آپ پر کھول دیا ہے۔ بلا شبہ یہ اپنے دور، میرے دور کے شہیدوں میں ایک استثنائی شان تو رکھتا ہے جس میں کوئی اور شامل نہیں، مگر جس طرح درد اور تکلیف دوسرے بعض شہداء کو دی گئی ہے، ہو سکتا ہے ویسی درد اور ویسی تکلیف ان کو اپنی آخری لمحوں میں نہ پہنچائی گئی ہو، مگر یہ باتیں انشاءاللہ میں بعد میں کروں گا۔ حضرت خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے شہیدوں کی، اور بعد میں اپنے دور میں جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں تفصیل سے ذکر کروں گا۔ تو ذکر یار چلتا رہے گا جہاں تک بھی توفیق ہے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ ان یاروں کا ذکر چلتا رہے گا اور ہمارے دلوں کی محفلیں تازہ ہوتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان یادوں کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله